پہلی روایت کا اگلا حصہ جو ہے وہ تو زراعت کے بارے میں ہے، آئی سمجھ کی نہیں ہے، تو زراعت کا مسئلہ جدا ہے. اس کے بعد آخری حصہ جو ہے وہ خرچ سے متعلق ہے، آئی سمجھ کی نہیں. اور مراد خرچ یہ ہے کہ جب وہ فصل آئی سمجھ نا کھجوروں کا ہو یا انگوروں کا، بس ان کے علاوہ اور جتنی چیزوں میں خرچ کا مسئلہ نہیں. انگور اور کھجور، جب کھجور مثلا پک جائے، امراض سماویہ سے محفوظ ہو جائیں، تو امام خارش بھیجے اور خارش جا کر ان پھلوں کا اندازہ لگا لے، فصل جتنی بھی ہوگی اس کا اندازہ لگا لے کہ اس باغ میں اتنے کھجور ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا عشر ان لوگوں کو بتا دے جو مالک ہیں کہ اس باغ میں اتنے کھجور ہیں اور ان کا اتنا عشر بنتا ہے، اور چھوڑ کر آ جائے. آئی سمجھتی نہیں، اتنے تک تو مسئلہ اتفاقی ہے. آئی سمجھتی نہیں کہ خارج جائے اور خرچ کر لے، تاکہ جو اصحاب البساتین ہیں، آئی سمجھنا، وہ گویا کہ چوری ووری نہ کریں، اموال کو چھپا نہ سکیں، اور دل میں ان کے خوف ہو کہ بھائی پہلے خارج نے اندازہ کچھ لگا لیا. اس کے بعد گویا کہ ائمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ خارج نے اندازہ لگایا ہے اور جتنا حصہ عشر کا نکلا ہے یہ ان پر ثابت ہو گیا، اصحاب بساتین پر، ایسے میں اصحاب نحل پر یہ پر ثابت ہو گیا. اور اس کے بعد جب باغ میں کھجور اتر جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، تو اتنے گوئے کہ ان سے مکیلاً اتنا اندازہ لیا جائے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محض تعبیر ہے، ایسا میں نا وجود نہیں ہے کہ جتنا اس وقت اندازہ ہوا یہ ان کے ذمہ گویا کہ لگ گیا اور اتنا ان سے خشک کھجور وصول کیا جائے، یوں نہیں ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور اس کے بعد گویا کہ مذہب ائمہ ثلاثہ کا نقل کیا ہے، اور اس میں یوں تعبیر کی ہے کہ اصحاب نخل جو ہیں ان کے پاس گویا کہ اس حصے کو ان کو دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں ان سے خشک کھجور اتنی مقدار میں وصول کی جائے. ایسا سمجھ کی نہیں، حاصل ہی بنتا ہے. امام طحاوی کی تعبیر وضاحت ہے اور امام شافعی یا مالک کیا گویا کہ تفسیر نہیں ہے، لیکن حاصل ہی بن جاتا ہے کہ جتنے اندازہ ہوا ہے یہ کھجور گویا کہ ان کے حوالے ہو گئے کر کھجور، اور اس کے بعد ان سے اتنے خشک کھجور اتنی مقدار کے خشک کھجور وصول کیے جائیں گے. حاصل ہی بن گیا کہ یہ ان کو دے دیا، حوالے کر دیا، مالک ان کو بنا دیا، اور اس کے بدلے میں گویا کہ اس کے بعد تمر مجزوز خشک گویا کہ وصول کیے جائیں. تو ہم فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، ایک اس وجہ سے کہ یہ حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے، مزابنہ سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور یہ اس کی قسم بنتی ہے. آئی سمجھ گی نہیں کہ تمر علی رؤوس النخل کو اندازہ کر کے بیچ دیا جائے، ایسے میں تمر مجزوز کے ساتھ کیلن، یہ جائز نہیں. اسی طرح اس میں گویا کہ بے لازم آئے گی نصیحت، اور یہ بھی جائز نہیں ہے. نہان بے رتبے بے تمر نصیحتن، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ چیز اس کے حوالے کر دی، ابھی اس نے قبضہ نہیں کیا، پھلوں پر ہے، درختوں پر ہے، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں جو کچھ لیا جائے گا وہ بھی گویا کہ نصیحت ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے لیے آگے ایک روایت نقل کی ہے حضرت جابر کی، حضور علیہ السلام نے خرچ سے منع فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یوں خرچ کرنا کہ جس پر اصحاب النخیل پر یا اصحاب البساتین پر یہ لازم ہو جائے کہ وہ اتنا ہی مقدار کا پھل بعد میں دیں گے، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد خرچ کے بعد پھل میں کوئی نقصان آ جائے، کوئی مرض لگ جائے، پھل سارا ضائع ہو جائے، ایسا سمجھ کی نہیں ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ یوں لازم نہیں. ہاں یہ ہے کہ جس وقت پھل اتر جائے اور خشک ہو جائے اور پھر اس میں جتنا عشر نکلتا ہو یا نصف عشر وہ گویا کہ بیت المال کا خرچ ہے. آگے سمجھ گی نہیں. اور اس کے لیے امام طحاوی نے تائید کے لیے ایک روایت پیش کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم اندازہ لگا لو تو فدعوا الثلث، اور فلم ایسا نہیں فدعوا الثلث فدعوا الربع، اگر اندازہ لگاؤ اس کے بعد ثلث چھوڑو، اور اگر ثلث نہیں چھوڑتے تو ربع چھوڑ دو. تو ہم طحاوی فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اموال زکات میں جتنا زکات لازم ہو جائے، عشر جتنا لازم ہو جائے غلے کے اندر یا پھلوں کے اندر، اس کے بعد تو چھوڑنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلا جو خرچ تھا وہ تو اندازہ تھا اور ان کے کھانے پینے کے لیے گویا کہ کچھ چھوڑ دو ایسے، لیکن اس کے بعد جس وقت پھلوں کی گویا کہ مقدار متعین ہو جائے نیچے خشک ہو کر، اس میں پھر چھوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو وصول کیا جاتا ہے.
ایسا نہیں نا. اور آخر غلام طحاوی نے کوئی تھوڑا سا قیاس پیش کیا ہے کہ زکات کا حکم، عشر کا حکم وہ حکم ہے جو کہ عام بیوع اور عام شراء کا حکم ہوتا ہے. جو چیز عام بیوع کے اندر جائز نہیں وہ گویا کہ زکات اور عشر میں بھی جائز نہیں. اور یہاں جو ائمہ کہتے ہیں مالک اور شافعی، اگر ان کی بات پر عمل کیا جائے تو پھر یہ گویا کہ بے کی وہ قسمیں بنتی ہیں جو کہ عام بیوع کے اندر جائز نہیں ہے اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اس لیے یہ گویا کہ لزوم نہیں ہے، وجوب نہیں ہے، بلکہ اندازہ کر لیا جائے اور فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گویا کہ چوری نہیں کر سکیں گے، خوف دل میں رہے گا اور گویا کہ بیت المال کا مال بھی چرا نہیں سکیں گے. لیکن وہاں سے تعبیر ہے یہ گویا کہ مناط وجود کے لیے نہیں ہے. چلیے مولوی صاحب